آج کے کورس میں آج کے لیکچر میں ہم کیا سیکھیں گے تو وہ ہے ہم نے اس کے حوالے سے پچھلے میرے خیال میں پہلی قسط میں ہم نے تھوڑی سی بات اس پہ کی تھی کہ کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے، مطلب کسی بھی جب آپ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس کو سیاق و سباق آپ کا جو مسئلہ ہے، جو آپ اس سے کام لینا چاہتے ہیں، اس کا تھوڑا سا پس منظر دینا اور وہ کیوں ضروری ہوتا ہے، اس کو ہم کانٹیکسٹ کہتے ہیں۔ جن لوگوں کو انگریزی زبان نہیں آتی تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو الفاظ یاد نہیں ہوتے، لیکن صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ سیاق و سباق یا پس منظر دینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس سے نتائج بہت زیادہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی یا اس طرح کے جو ٹولز ہے اے آئی، ان سے آپ کام مزید بہتر طریقے سے لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ لفظ میں ریکمینڈ کروں گا، میری درخواست ہوگی کہ اس کو تھوڑا سا یاد رکھ لیں۔ کانٹیکسٹ اتنا مشکل نہیں ہوتا، کانٹیکسٹ یہ بار بار استعمال ہوگا جب ہم آگے بھی جائیں گے، یا آپ اور کورسز اگر اس طرح لے رہے ہیں تو کانٹیکسٹ جو ہے یہ لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے۔ آج کے قسم میں ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے۔ اچھا، اب چیٹ جی پی ٹی کو کانٹیکسٹ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو سیاق و سباق دینے کا یا پس منظر دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اصل میں ہم جو مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے، جو کام ہم اس سے لینا چاہتے ہیں، تو اس کی صورتحال ہم اس کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، چیٹ جی پی ٹی کو ہم نے ایک انسان کی طرح وہ کرنا ہے، ٹریٹ کرنا ہے، اس سے رویہ ہم نے جس طرح ہم انسانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ان سے کوئی کام لیتے ہیں۔ آپ کسی آفس چلے گئے، آپ کو کوئی کام ہے، ٹھیک ہے، آپ جا کے منہ اٹھا کے آپ ادھر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں بھائی میرا فلانا کام کرو، اب ان کو کوئی پس منظر ہی نہیں پتا، آپ جا کے لازمی بات ہے جو بندہ بھی جہاں پر بھی جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا پس منظر ان کو بتاتا ہے کہ بھائی میں اس کام کے لیے آیا ہوں، میرا یہ مقصد ہے، مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے اور اس طرح میں اس کو حل کرنا چاہتا ہوں، تب وہ کہیں جا کر ان کی مدد کرنے کو مطلب آسانی سے مدد کر سکتا ہے۔ نہیں تو پھر بہت پیچیدگی ہو جاتی ہے، وہ بھی سوالات پہ سوالات کرے گا، آپ کو بھی مسئلہ ہوگا۔ تو یہ کانٹیکسٹ بیک گراؤنڈ بتانا اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے، مطلب سمپل آپ بھی سوال کر سکتے ہیں لیکن کانٹیکسٹ لازمی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ جو آپ کے مسائل جن میں کانٹیکسٹ آپ کو چاہیے ہو تو وہ آپ دے دیا کریں۔ اچھا، پھر ہر جو بھی ہم سوال کریں گے تو اس کے نزدیک اس کے ساتھ متعلقہ معلومات دینا، اس پہ یہ تھوڑی سی بات تو ہو گئی ہے، اس سے جواب بہتر ہو جاتے ہیں۔ کیسے بہتر ہوگا ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کیسے فرق آتا ہے جب ہم کانٹیکسٹ دیتے ہیں تو اس سے فرق کیسے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کانٹیکسٹ سے فرق پڑتا ہے، مطلب سیاق و سباق دینے سے فرق پڑتا ہے۔ کیسے پڑتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم ایک مثال سمجھتے ہیں، ایک دوست ہے اور اس کو کہیں پر جانا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کال ملائی، اپنے دوسرے دوست کو کال ملائی۔ اب وہ جو ہے تو یہ سیدھا سیدھا اس کو بولتا ہے کہ یار میرا دل بہت گھبرا رہا ہے اور جاؤں یا نہیں۔ اس نے سیدھا سلام دعا کے بعد سیدھی فوراً بات یہ کر دی، یار میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، اب جاؤں یا نہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ جو دوسرا دوست ہے اس کا، وہ مطلب کیونکہ دوست آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے میں فرینک ہوتے ہیں، ان میں تکلف نہیں ہوتا، تو وہ سیدھا کہتے ہیں ارے مجھے کیا پتا کہاں جاؤں، ٹھیک ہے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مطلب اس طرح کے کچھ الفاظ وہ کہہ سکتے ہیں، یار نیند سے اٹھ کے مجھے ڈائریکٹ کال کر کے کہہ رہے ہو، اب مجھے کیا پتا کہ تم کہاں پر جا رہے ہو کہاں نہیں جا رہے۔ اب یہ دیکھیں جب آپ نے کانٹیکس نہیں بتایا نا تو عام زندگی میں بھی کنفیوژن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو پہلا دوست ہے یہ اس کو تھوڑا سا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ سوری یار، وہ اصل میں میرے جاب کا انٹرویو ہے لاہور میں، ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ جاؤں یا نہیں۔ دیکھیں اس نے اپنا تھوڑا سا وہ کانٹیکسٹ اس کو سیاق و سباق بتا دیا کہ میں پوچھ تو رہا ہوں کہ جاؤں یا نہیں اور دل گھبرا رہا ہے، لیکن کس وجہ سے، کہاں پر میں جا رہا ہوں، پوری دنیا میں آپ کہاں پر جا رہے ہیں، اس کو سامنے والے کو کیا پتا اگر تو وہ آپ کے مطلب پہلے سے آپ نے اس کو آلریڈی نہیں بتایا ہوا۔ تو اب جب اس نے اس کو یہ بتایا تو دیکھیں جواب وہ کیا دے گا، او اچھا ٹینشن نہ لے یار، ہمارا کام محنت کرنا ہے، باقی نتائج اللہ پہ چھوڑو، یہی توکل ہے۔ اب اگر کسی کو مطلب اپنی زندگی میں اس طرح دین سے جڑے ہوئے دوست میسر ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی ایک نعمت ہوتی ہے کہ جب بھی انسان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس قسم کے کچھ الفاظ جو ہے نا وہ آپ کو بہت موٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کانٹیکسٹ لانے سے، سیاق و سباق بتانے سے دیکھیں جواب میں کتنا فرق آ جاتا ہے ریئل لائف میں بھی، جو ہماری حقیقی زندگی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سیاق و سباق کیوں اہم ہے؟ ویسے تو ہمیں تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی اس سے جواب بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی نا۔ تو اس کی ایک جو مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سیاق و سباق نہیں بتاتے تو جو جواب ملتا ہے چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی ٹول سے وہ بہت جنرل قسم کا ہوتا ہے، مطلب وہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ 10 مرتبہ اس کو یہ سوال مختلف ٹیبز میں مختلف سیشنز اس کے ساتھ کھولیں اور سیم سوال آپ اس کو مختلف جگہوں پہ دیں، یا مطلب کلاؤڈ میں الگ دیا، جیمینائی والا ٹول جو ہے اس میں آپ نے الگ دیا، چیٹ جی پی ٹی میں الگ دیا، سیم سوال ہوگا لیکن چونکہ وہ ہوگا تو اس کا جواب بہت جنرل ہوگا
ہو سکتا ہے وہ بالکل تبدیل جوابات آپ کو دے رہا ہو۔ اب صحیح جواب چاہیے اگر آپ کو بالکل اپنے کیس سے متعلق مطلب جو چیز آپ اس سے حل کروانا چاہتے ہیں اس سے متعلق آپ کو بالکل ایکوریٹ چیز چاہیے، مطلب کوئی 100% ایکوریٹ تو نہیں ہوتا، 100% درست مطلب یہ جملہ بہت خطرناک ہے اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ بھائی چیٹ جی پی ٹی جو آپ کو بتا رہا ہے وہ 100% ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا آپ نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ فائدہ مند چیز آپ اٹھا سکیں نا، تو آپ کو سیاق و سباق لازمی دینا ہے، بیک گراؤنڈ آپ کو دینا ہوگا۔ اچھا، اب اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے نا وہ ایکسپرٹ ہے۔ چیٹ جی پی ٹی ہو گیا، کلاؤڈ ہو گیا، جیمینائی ہو گیا، میں لفظ چیٹ جی پی ٹی یوز کرتا ہوں، لیکن یہ صرف چیٹ جی پی ٹی کے لیے نہیں ہے، یہ جتنے بھی اے آئی ٹولز آج کل ہیں جن کے ساتھ آپ کو پرومپٹ میں بات کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کورس آلموسٹ ان سب کے لیے ایک ہی جیسا کام کرے گا۔ تو اب چیٹ جی پی ٹی ایکسپرٹ ہے، لیکن اس کو آپ کا حال نہیں پتا۔ آپ اس کو اس طرح سمجھے نا کہ مثال کے طور پہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ڈاکٹر کے پاس آپ گئے اور آپ نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے ہلکا سا بخار ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اس کو کوئی پیچھے پس منظر نہیں بتایا کہ یار 2-3 دن پہلے میرے دانت پہ درد بھی آیا تھا، یہ تھا وہ تھا کچھ، مطلب کیونکہ بخار کچھ وجہ سے ہوتا ہے نا، بخار بذات خود تو کوئی بیماری نہیں ہے، لازمی بات ہے جسم میں کوئی چیز کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے، تو بعض اوقات ہمیں مسئلہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے بخار، تو اب اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس کو سیدھا بولتے ہیں کہ بھائی مجھے بخار ہے، تو ڈاکٹر آپ کو ہو سکتا ہے وہ صحیح تشخیص نہ کر سکے، آپ کو کسی اور چیز کی میڈیسن دے دے، تو جو مطلب بہت ایکسپرٹ ڈاکٹر ہوگا وہ آپ سے خود بھی سوال و جواب کرے گا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے وہ کچھ ٹیسٹ وغیرہ کر لے پھر اس کے بعد وہ تشخیص کر دے، لیکن عمومی طور پہ ہو سکتا ہے کہ وہ بس آپ کو سمپل جو بخار دور کرنے کی دوا ہوتی ہے تو وہ دے دے، لیکن اگر اصل مسئلہ اس کو نہیں پتا تو وہ دوا شاید کارگر نہ ہو، تھوڑے ٹائم کے لیے وہ درد آپ کا کم کر دے، بخار کم کر دے، لیکن وہ بخار پھر آ جائے گا۔ تو اب اس کو جب آپ بتائیں گے کہ بھئی 2-3 دن پہلے میرے دانت پہ درد آیا تھا، فلانی چیز ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اب پتہ نہیں مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا، جسم میں ٹیمپریچر بھی، اب وہ ڈاکٹر جو ہے نا اس کو آپ کی تشخیص کرنا مزید آسان ہو جائے گی، وہ پھر مزید اس کے حوالے سے دیکھے گا۔ یہی چیز جو ہے یہ چیٹ جی پی ٹی کو بھی آپ دیکھ لیں، چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ اگر آپ سیدھا بات کرتے تو وہ آپ کو جواب دے گا، وہ تو آپ کوئی بھی سوال اس سے کریں نا وہ آپ کو کوئی نہ کوئی جواب بنا کے دے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سیاق و سباق نہیں بتائیں گے، کانٹیکسٹ نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ بہت جنرل سا جواب ہوگا، تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب ہم ڈیمو کی طرف جاتے ہیں۔ یہ اگر آپ بھی چیٹ جی پی ٹی کا یہ کورس بالکل مفت کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی میرے یوٹیوب چینل ٹیک وتھ ماز پر جا کر سبسکرائب کریں اور پلے لسٹ میں جا کر یہ سارے لیکچرز بالکل مفت دیکھ سکتے ہیں۔